جی بالکل، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ یہ حفاظتی ویکسین تمام پاکستانیوں کو لگوانا ضروری ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہو، گورنمنٹ سیکٹر ہو، سب جگہ یہ ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہے اور اس کے طریقہ کار کے مطابق شناختی کارڈ موجود ہونا چاہیے اور شناختی کارڈ نمبر 1166 پر بھیجنے کے بعد ایک کوڈ موصول ہوتا ہے اور اس کوڈ کو لے کر کسی بھی ویکسینیشن سینٹر پر جا کے ویکسین کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ اس وقت دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں موجود ہوں بنگالی پاڑے میں، جو کہ موسیٰ کالونی میں ہے۔ یہاں وہ لوگ آباد ہیں جو کہ جن کی قومیت بنگالی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کو ابھی تک شناختی کارڈ کا اجرا نہیں کیا گیا ہے۔ ماضی میں کافی مرتبہ کہا گیا کہ ان کو شناختی کارڈ بنا کر دیا جائے گا، لیکن کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ بنائے گئے، کچھ لوگ، بہت سارے لوگ اب بھی باقی ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ الزام ہے کہ مبینہ طور پر رشوت لے کر ان کے شناختی کارڈ جاری کیے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شناختی کارڈ ان کے جاری ہوں گے تو اس کے بعد ہی ویکسینیشن کا عمل ممکن ہو سکے گا۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان نے یا حکومت سندھ نے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے کہ ان لوگوں کے پاس اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو یہ ویکسینیشن کس طرح کروائیں گے، اور اگر ویکسینیشن نہیں کرواتے تو ایک خطرہ بن سکتے ہیں۔ کووڈ-19 کی جو وبا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر ویکسین لگوانا ضروری ہے، لیکن جب ویکسین نہیں ہوگی تو مشکلات ہوں گی اور خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ لوگوں کی طرف چلتا ہوں میں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ویکسینیشن آپ نے کروائی ہے اور اگر نہیں کروائی تو کیوں؟ نہیں، ہم نے وہ نہیں لگوائی، NSC کی وجہ سے نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، شناختی کارڈ کے لیے آپ نے اپلائی کیا تھا، کیا جواب ملا آپ کو؟ جواب دیا، جو جمع جب کیا ہوں 2019 کو جمع دیا ہوں، پھر ٹوکن دیا، پھر انکوائری میں ڈالا، پھر انکوائری بھی آیا یہاں پر، انکوائری والا وہ پیسہ مانگ رہا ہے۔ ابھی میرا NSC بنا ہوا ہے، میں ٹوکن لے کے پھر نادرا میں گیا، جب دیا ہوں تو ان لوگوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بولتا آپ کا NSC نکال کے لے گیا۔ ہم نے کہا ٹوکن میرا پاس ہے، میرا NSC کون لے جائے گا؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کا جب تک شناختی کارڈ نہیں بنے گا، ویکسینیشن کا عمل مکمل نہیں ہوگا اور اس کا متبادل کیا ہوگا، یقیناً حکومت پاکستان ہی اس کا جواب دے گی۔ ایک صاحب اور موجود ہیں، ان کی جانب چلتا ہوں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس NIC موجود ہے؟ اگر NIC موجود نہیں ہے تو آپ نے ویکسینیشن کا عمل آپ کا رکا ہوا ہوگا؟ بالکل رکا ہوا ہے۔ شناختی کارڈ کے لیے کوشش کی تھی آپ نے؟ کوشش کیا، 74-75 کا ثبوت مانگتا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں تو پیسے دو۔ 40-50 ہزار روپے کی اہمیت ہمارا نہیں ہے جو دیکھے ہم بنوا۔ یہ ایک اہم ایشوز ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ، جو یہاں پر رہنے والے بنگالی فیملیز ہیں، ان کے ساتھ یہ ایشوز شروع سے ہیں اور جیسا کہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 74-75 کا کوئی ڈاکومنٹس مانگا جاتا ہے جو ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کی جانب آؤں گا، ویکسینیشن ضروری ہے، آپ کو پتا ہے کہ کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کیا آپ کا شناختی کارڈ موجود؟ نہیں، 3-4 دفعہ نادرا پہ گئے تھے، ایک تو ہماری زبان بنگالی ہے، ایک اس موضوع پہ منع کر دیا ہمیں اور 78 کا ثبوت مانگ رہے۔ اس ٹائم کو تو پیدائش کا بھی نہیں ہوئے، 78 کا ثبوت مانگ رہے۔ اس معاملے پہ ہمارے کو نہ ٹوکن ملا ہے نہ کچھ ملا ہے۔ اچھا، ویکسینیشن کروانے کی کوشش کی تھی آپ نے؟ ہم نے بہت کوشش کی ہے، وہ NIC نمبر سب کو NIC کے اوپر ہی ہو رہی ہے، NIC تو ہے نہیں، اس وجہ سے ویکسین بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ لوگوں نے حکومت سندھ سے، حکومت پاکستان سے، کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے؟ بھائی سب سے ہی بات کرا، مگر سارے یہ ہے کہ سارے ٹوپی پہنا دیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یہاں یقین کرے آپ، یہاں ہم نے کس کس کو نہیں بولا، پیپلز پارٹی ہے، مقتدیہ کا بھی جب ہولڈ تھا سب کو پتا تھا، مگر کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی بھی اگر ہم NIC بنانے جاتے ہیں تو پہلے نادرا والے مانگتے ہیں، ہمارے پاس تو سارا ثبوت ہے، اگر آپ بولیں گے تو ہم لا کے بھی دکھا دیں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ پیدا ہم یہاں ہوئے، ٹھیک ہے نا، پیدا ہم یہاں ہوئے، ہم جاتے ہیں NIC بنانے۔ میری عمر 36-37 سال ہو گئی ہے، میرا 6 سال کا بچہ ہے، میں اس کو کسی اچھے اسکول میں نہیں لگا سکتا، کیوں؟ میرے پاس NIC ہے نہیں۔ اب یہ تو بات آپ بھی جانتے ہیں کہ باپ کے NIC کے بغیر بچے کو تو ایڈمٹ نہیں کریں گے، وہ صحیح ہے۔ ایک تو ہم یہاں پھنس گئے، ٹھیک ہے نا، وہاں جائیں نادرا آفس، وہ کہتے ہیں ری پارٹیشن کا ثبوت لے کر آؤ۔ بھائی ہم سے ری پارٹیشن کا ثبوت کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم تو پیدا ہی یہیں ہوئے ہیں، ہم کوئی باہر سے تھوڑی آئے،
دیکھیں ایک اہم ترین ایشو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ان کو شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک جانب جو ویکسینیشن نہیں ہو رہی خطرے کا باعث بن رہی ہے, دوسری جانب دیگر مسائل بھی ہیں کہ بچے کسی اچھے اسکول میں داخل نہیں ہو پا رہے, اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جو کہ شناختی کارڈ کے بغیر جن کا حل ہونا ممکن نہیں ہے. میں آگے کی جانب چلوں گا, کچھ اور لوگوں سے بھی اس سلسلے میں بات کرتے ہیں. یہاں کوشش یہ ہوگی کہ یہاں پر جو فیملیز ہیں, خواتین ہیں, ان سے بھی بات کی جائے, اور خاص طور پر جو ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ وہ 1974 کا یا اس سے پہلے کا کوئی ایسا پروف لا کے دیں. یہ پروف لانا ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بارہا نادرا ہو یا پھر کسی پولیٹیکل جماعت سے لوگ بات کریں تو ہمیشہ جو ہے وہ ان کا معاملہ یہیں آ کر رکتا ہے. آپ کی جانب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس آپ نے ویکسینیشن کروانے کی کوشش کی ہے؟ جی, سارے مسئلے مسائل یہ آ رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ ہوں گے تو سارے معاملات ہوں گے. آئی ڈی کارڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہاں ہمارے باپ دادا 40 سال سے رہ رہے, کسی کے پاس بھی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. بچوں کو تعلیم کے بھی مسئلے, ویکسین کے بھی مسئلے, بہت سارے معاملات ہیں, صرف آئی ڈی کارڈ میں آگے رک جاتے ہیں لوگوں کے. یہ ہماری کمیونٹی نہیں ہے, یہاں بہت ساری کمیونٹی ہوتی ہے, بہت ساری کمیونٹی ہے یہاں, جیسے برمی برادری ہو گئے, بنگالی ہو گئے, بہاری ہو گئے. یہاں جتنے اردو بولنے والے جتنے بھی مسلمان میں سب کا یہی مسئلہ آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ معاملہ صرف بنگالیوں کا نہیں, یہ برمیوں کا بھی ہے, افغانیوں کا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر زبانیں بولنے والے ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ابھی تک پاکستانی شناختی کارڈ کا اجرا نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اور جس طرح یہ اطراف میں دیکھا جا سکتا ہے, یہ لوگ رہائش پذیر ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے کاموں کے لیے شہر میں دیگر مقامات پر بھی جاتے ہوں گے, تو یہ خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب پوری دنیا میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور حکومت پاکستان سمیت تمام حکومتیں پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس وبا سے نکلا جا سکے, اور اس صورت میں اگر یہ صورتحال سامنے آئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن نہیں ہو پا رہی, تو اس پر اس صورتحال پر حکومت پاکستان کو غور کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. کچھ مزید لوگ یہاں پر میرے ہمراہ موجود ہیں, ان کی جانب میں چلوں گا. میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے بتائیے گا کہ ویکسینیشن یہاں کسی نے نہیں کروائی ہے, آپ نے کوشش کی ہے؟ جی, میں نے کوشش کرا ہے, لیکن NIC نہ ہونے کے بنا پہ جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے. جو کہ NIC نمبر جو ہے کوڈ جو ہے ہمیں سینڈ کرنا پڑتا ہے 1166 پہ, تو NIC نہیں ہے تو کیا سینڈ کریں گے. اور اس کے جو ہے یہ پاکستان از دا زندہ باد, ٹھیک ہے نا. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ جو بنگلہ بولنے والے بھی کافی لوگ موجود ہیں اور باقی اور بھی مستقل لوگ جو موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے NIC کے لیے اپلائی کرتے جو ہے وہاں سے نادرا میں جو ان کو بہت شرمندگی کا جو ہے اظہار کرنا پڑتا ہے. نادرا سے جو وہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ تمام جو ہے حکمران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پہ جو ہے غور و فکر کی جائے کہ NIC نہ بنانا یہ حکومت کا بھی نقصان ہے. کیسے نقصان ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں پہ کچھ حادثے میں یا کسی ملوث میں پایا جاتا ہے, کسی غیر چیز کے اندر جو ہے اس کا شناخت نہیں ہوتا, تو شناختی کارڈ جو ہے یہ دینا جو ہے ضروری ہے. پاکستان بنگلہ بولنے والے جتنے بھی ہے, اب پاکستان بنگلہ دیش الگ ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ تو بنگلہ دیش الگ ہو گیا, لیکن جو یہاں پہ رہ رہے رہائش پذیر ہے, جو بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ, وہ تو کہیں اور جا کے نہیں بچ سکتے. تمام ممالک کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے, ان کو جو ہے 5 سال 10 سال کے بعد جو ہے ان کو جو ہے بالکل وہ جو ہے نیشنلٹی دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے بہت مشکلات کا سامنا ہے. کم سے کم ایک عرصے سے جو ہے لوگ رہ رہے ہیں جن کا مستقبل ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ, وہ تو یہیں کی پیدائش ہے نا. چلو جو بزرگ ہے وہ مر کھپ گئے, لیکن ابھی جو ہے جو جنریشن نیا جنریشن ہے ان کو جو ہے حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ان کو جو ہے شناختی کارڈ کا جو ہے یہ جو ہے ان کو دیا جائے, اجازت دیا جائے ان کو, تاکہ بآسانی سے سہولت سے زندگی گزارا جا سکے. دیکھیے یہ ایشو ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور گزشتہ کئی سالوں سے یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہاں معاملہ ہے ویکسینیشن کروانے کا, کورونا وبا سے لوگوں کو بچانے کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں, آپ نے ویکسینیشن کے لیے گئے, کوشش کی, کیا جواب ملا؟ یار ہمارا بات تو والد صاحب کا بھی NIC ہے ماشاءاللہ, وہ بھی جاتا تو بولا تھا تمہارا دادا کا لے کے آؤ. جو سوال کرتا نا وہ جو مسئلہ ہے, ان کا عمر ہے 30 سے 35 سال, میرا دادا انتقال ہوا ابھی 40 سال, تو ایسا سوال پوچھ اس کو جواب کیا دے. تم 65 کا ثبوت مانگ رہے, اس ٹائم تو یہ بارش ہو رہا تھا, طوفان ہو رہا تھا, جل گیا تھا, وہ ثبوت کہاں سے ڈھونڈے؟ وہ ثبوت بھی نہیں مل رہے, تو ہمارا بس ہمارے NIC بھی نہیں بن رہے. نہیں بننے میں بچہ لوگ تو ہمارا ابھی دیکھیے سر, ایک بھی نوکری, تعلیم تو ہے نہیں,
मदरसा में जाओ, वाली साहब का एनआरसी लेके आओ, बीफार्म लेके आओ, पैदाशी कार्ड लेके आओ। तो बाप का एनआरसी नहीं है तो इनके बीफार्म किससे बने? तो आपसे यही गुजारिश है, गवर्नमेंट को बोलो, पीटीआई का सबसे बड़ा इमरान खान का हम भी एक इनका कारकुन है, तो इनका सबसे बड़ा शुक्र 3-4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है। जी आपके पास कार्ड है, दिखाएं। ये कार्ड है। अच्छा, ये देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी अपनी वाबस्तगी जाहिर कर रहे हैं। लतीफ आपका जी नाम जी है? जी यूसी 35 का मूसा कॉलोनी। UC 35 मूसा कॉलोनी। तो पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई आम शख्स हो, हाँ, जो भी जाता है ये UC शनाख्ती से वहाँ कार्ड से बाहर जारी से करना, जाता है, बड़ा काम ये है। जाहिर है कि पूरे जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के मुताबिक उनको शनाख्ती कार्ड जारी करना इनका हक है। इस वक्त कैमरामैन शहादत बलोच अगर अतराफ की सूरत हाल दिखा सकें तो ये मूसा कॉलोनी का वो इलाका है जो कि बंगाली पाड़ा कहलाता है। मिलजुल कर लोग यहाँ पर रहते हैं और क्योंकि कोविड SOP के मुताबिक सबसे अहम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनमें समाजी फासला रखना और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना। इस पूरे एरिया में ये आप देख सकते हैं कि मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला कहीं नजर नहीं आ रहा और यही लोग जब बाहर जा रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। इस मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा और न सिर्फ बंगाली, बर्मी, अफगानी या वो लोग जिनके NIC ना होने की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, इस मामले को संजीदगी से सोचना होगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस वक्त हमारे हमरा डॉक्टर अब्दुल समी मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि इनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अफगान सिटीजन, बंगाली और इनके अलावा बर्मी कौम भी है, इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है जिसकी वजह से कोड नहीं भेज पा रहे और जिसकी वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो रही और यही लोग शहर में जाते हैं, मुख्तलिफ कामों पे जाते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं? देखें, वैक्सीन ना लगवाने के वही नुकसानात हैं सारे के सारे के जो एक आम आदमी के लिए हैं, जो पाकिस्तानियों के लिए भी ये चीज नुकसानदेह है। ये किस तरीके से होगा और क्या होगा, ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है या हुकूमत सिंध का काम है। वरना अब आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में फैला कैसे था, इसी तरीके से जैसे फैला था जिन लोगों की मदद से अगर इनको ये लोग जो ट्रैवल करते हैं पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान भी जाते हैं या दूसरे मुल्कों के अंदर जब जाते हैं तो वहां से अगर ये कोरोना लेके आ जाते हैं तो और उसके बाद या पाकिस्तान में भी ये सब जगह काम कर रहे हैं, लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कूड़ा कचरा जो उठा रहे हैं वो भी ये है और दूसरे मॉल्स वगैरह में, तो ये दूसरों को लगाएंगे। अच्छा, कोरोना है ही ऐसी चीज है कि जो एक से दूसरे को लगता है। इन लोगों को कोई, यानी कि हमारे पाकिस्तान में तो खैर बहुत सारी आबादी को भी ये तमीज नहीं है कि कोरोना से बचा कैसे जाएगा, मास्क लगाना और सब कुछ करना, और ये लोग जो काम कर रहे हैं उसमें तो मास्क और हाथ धोने और इन चीजों का या एहतियात का कोई तस्वुर ही नहीं है। लाजमी सी चीज है कि ये हमारे यहाँ कोरोना बढ़ाने का बहुत ज्यादा बाइस होंगे और बहुत तेजी से फैलेगा। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि और कोई बहुत सारे तरीके अपना सकती है। इन लोगों को हुकूमत ने शुरू में एक कार्ड भी दिया था कि जी जो लोग पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है उन लोगों के पास कार्ड होना चाहिए, या जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिनके पास मोबाइल भी आया है तो किसी वजह से ही आया होगा या कोई सी कार्ड पे, या उन आबादियों में जाके जैसे हम लोग पोलियो की वैक्सीन कर रहे होते हैं तो उन आबादियों में जाके जहां पर ये लोग मौजूद हैं तो घर घर, डोर टू डोर जाके और उनका डाटा रखें। बहुत सारी NGOs भी इस काम में इनके साथ शामिल हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने दो बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो ये कि ये जिस किस्म के काम अफगानी बच्चे कचरा चुनने का काम करते हैं तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो एहतियात नहीं कर पाते और ना ही वो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना ही SOP पर अमल दरामद करते हैं। एक बहुत अच्छी इन्होंने सजेशन ये दी है कि जिस तरह पोलियो के खतरे गली गली, हर कराची के हर गली में, हर मोहल्ले में जाकर पिलाए जाते हैं और जिन इलाकों की बात हो रही है उन इलाकों में भी पोलियो कैंपेन होती है, टीमें घर घर जाकर पोलियो के खतरे पिलाती हैं। तो इसी तरह कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती वैक्सीनेशन के लिए अगर हिकमत अमली मुरतब की जाए तो वबा से भी बचा जा सकता है और जहां जहां लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे किसी भी वजह से, तो उस अमल को भी मुकम्मल किया जा सकता है।